مجھے فیس بک پر ایک نوجوان سے محبت ہو گئی۔ ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ گھر والے شادی کے لیے نہ مانے تو میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے مجھے ایک مکان میں رکھا اور خود نکاح کے لیے انتظامات کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی کہ ہم دو بھائی اور ایک بہن تھے اور ان دنوں سوات میں رہتے تھے۔ والد صاحب کا اپنا کاروبار تھا جو کہ خوب چل رہا تھا اور گھر میں بہت خوشحالی تھی۔ بعد میں والد صاحب نے دونوں بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرے دونوں بھائی ان دنوں ایف اے کر چکے تھے۔ دونوں ہی والد صاحب کے بہت فرمانبردار تھے۔ ابا جان انہیں جو حکم دیتے وہ سر تسلیم میں خم کر دیتے تھے۔ میری امی والد صاحب کی دوسری بیوی تھیں۔ والد صاحب کو پہلی بیوی سے اولاد نہ ہوئی تو اس خاتون نے اولاد کی خاطر اپنے شوہر کی دوسری شادی میری امی سے کروا دی اور خاندان بھر میں ان کی عزت میری والدہ سے بھی زیادہ تھی۔ وہ تھیں بھی قابل تکریم، شریف النفس اور والد صاحب کی اطاعت گزار۔ والد صاحب بھی اپنی پہلی بیوی کی بہت قدر کرتے تھے۔ انہوں نے میری امی سے پہلے دن سے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ نے میری پہلی شریک حیات کو کوئی تکلیف نہیں دینی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے۔ ہمارے بچوں کی صرف تم ہی نہیں، وہ بھی ماں ہوگی۔ سارا گھر حتیٰ کہ رشتہ دار تک سبھی ان کے گن گاتے کہ وہ تھیں ہی اتنی محبت کرنے والی۔ امی کے سب بچوں کو انہوں نے حقیقی ماں سے بڑھ کر ماں بن کر پالا۔ مجھ سے تو وہ بے حد محبت کرتی تھی، اسی وجہ سے میں بھی اپنی سگی ماں سے زیادہ ان پر نچھاور تھی۔ خدا کی قدرت کہ میری کم سنی میں ہی میری سگی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میں تو پہلے سے ہی بڑی امی کے ساتھ چپکی رہتی تھی، اب انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ سگی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ بھائی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، جب گھر آتے میرے لیے ڈھیر ساری چیزیں لاتے۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لینا تھا اور بابا جان نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ سوات کے حالات چونکہ کافی خراب تھے اور وہاں چونکہ کوئی بہتر کالج نہیں تھا تو والد صاحب ہم کو اسلام آباد لے آئے، جبکہ وہ اپنے آبائی گھر کو چھوڑنے کے حق میں بالکل نہیں تھے۔ ایک مہنگے پرائیویٹ کالج میں میرا داخلہ کروا دیا گیا۔ یہاں داخلے کے بعد میں نے جانا کہ زندگی کتنی رنگین ہے۔ تھوڑی سی آزادی، کچھ پڑھائی، پھر سہیلیوں سے گپ شپ۔ میری یہاں کئی سہیلیاں بن گئی تھیں، لیکن مکرمہ سے میری زیادہ دوستی تھی۔ یہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی اور ملکوں ملکوں گھوم چکی تھی۔ اس کے والد صاحب ایسے محکمے میں تھے کہ ان کی فیملی ان کے ساتھ کئی ملکوں میں رہ چکی تھی۔ وہ مجھے یورپین ملکوں کے بارے میں بتاتی کہ وہاں زندگی ایسی ہوتی ہے، فلاں جگہ اتنی خوبصورت ہے۔ میں بہت دلچسپی سے اس کی باتیں سنتی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے کچھ حیرت بھی ہوتی، کیونکہ میں تو بس ایک پسماندہ علاقے سے آئی تھی۔ میرے لیے یہ سب بہت نیا تھا۔ یہ 2013 کا دور تھا۔ ہماری کلاس کی سبھی لڑکیوں کے پاس موبائل فونز ہوا کرتے تھے، مگر ہمارے گھر کے ماحول کی وجہ سے مجھے موبائل رکھنے کی اجازت ہی نہ تھی۔ مکرمہ مجھے کہتی، یار تمہاری زندگی کتنی عجیب ہے، پتہ نہیں تمہارے گھر والے کون سے پرانے دور میں رہتے ہیں۔ یہ کون سا دور ہے کسی لڑکی کے پاس موبائل نہ ہونے کا؟ اور نہیں تو کم از کم موبائل فون ہی لے لو، تمہاری کچھ تو بوریت دور ہو سکے۔ تب میری بھی خواہش ہوتی کہ کاش میرے پاس موبائل فون ہوتا، لیکن میں تو بس اس کی آرزو ہی کر سکتی تھی۔ والد صاحب یوں تو مجھے بہت چاہتے تھے، لیکن فون مجھے دینے کے بالکل حق میں نہیں تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے گھر ٹی وی تک نہ تھا۔ میرے بھائیوں کے پاس جو فون تھے، مگر وہ میری دسترس سے بالکل باہر تھے۔ میں اپنی امی کے ساتھ گاؤں میں اور وہ اکثر کاروبار کے سلسلے میں باہر ہوتے تھے۔ ان دنوں ہفتے میں صرف ایک دن گھر آیا کرتے تھے۔ کالج جاتی
تو لڑکیوں کے پاس فون دیکھ کر سوچتی کہ یہ کوئی انوکھی چیز ہے جس تک سب کی پہنچ ہے لیکن میری نہیں۔ میں خود کو اپنی دوستوں میں کمتر سمجھنے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ میرا شوق بڑھنے لگا۔ ایک دن مکرمہ کے گھر گئی تو اس نے مجھے موبائل فون پر بہت سی ایسی چیزیں دکھائیں جو میرے لیے بالکل نہیں تھیں۔ یہ سب میرے لیے باعث دلچسپی ہوا۔ گھر آ کر بڑے بھائی سے کہا کہ میری ساری سہیلیوں کے پاس موبائل فون ہے، ایک میرے پاس ہی نہیں ہے۔ جب وہ اس میں تعلیم کے حوالے سے معلومات دیتی ہیں تو میں ان کا منہ اٹھائے دیکھتی رہتی ہوں۔ بھائی پلیز مجھے بھی موبائل فون لا دو۔ وہ کہنے لگے بابا جان نہیں مانیں گے بی بی۔ مگر پھر جب مجھے اداس دیکھا تو کسی طرح ابو کو منا کر مجھے فون لا دیا اور وعدہ لیا کہ میں صرف اس کو تعلیم کے لیے استعمال کروں گی اور دیگر فضول قسم کی چیزیں دیکھنے میں وقت برباد نہ کروں گی۔ میرے گھر والے گاؤں کے تھے اور سب سیدھے سادے لوگ تھے، اور جس قوم سے میرا تعلق تھا ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے میری چند سہیلیوں کے نمبر بھی اس میں خود سیو کر دیے اور بولے بس ضروری نمبر ہی اس میں رکھنا اور ضرورت کے وقت ہی استعمال کرنا۔ میں نے مکرمہ سے نیٹ پیکیجز پوچھ کر لگانے اور یوں جب کوئی ایسی چیز ہاتھ میں آ جائے جو دلچسپ بھی ہو اور اپنے اختیار میں بھی، تب کب وقت کا پتہ چلتا ہے۔ اب تو میرا کسی اور بات میں دل ہی نہ لگتا تھا، پڑھائی میں بھی نہیں کہ جس کے بہانے میں نے فون لیا تھا۔ بھائی باہر ہوتے، ابو اپنے کمرے میں سو جاتے تو میں رات بھر موبائل میں لگی رہتی۔ رات آنکھوں میں بیت جاتی اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ میں بڑی امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو رات بھر موبائل پر لگی رہتی ہے، انہوں نے ایک روز مجھ سے موبائل لے کر تالے میں رکھ دیا۔ اب میں بے حد بے چین رہنے لگی، جیسے میری بہت قیمتی چیز چھن گئی ہو۔ یہاں تک کہ ڈپریشن میں رہنے لگی، جیسے مجھے کوئی بیماری ہو۔ میں امی سے لڑتی اور رونے لگتی۔ میری حالت دیکھ کر انہوں نے اس وعدے پر فون واپس کیا کہ میں رات کو استعمال نہ کروں گی اور دن کو بھی بس 2-3 گھنٹے ہی پڑھائی کے لیے استعمال کروں گی۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید اب کے دور میں پڑھائی موبائل فون پہ ہوتی ہے، لیکن میرے لیے تو یہ بس بہانہ تھا۔ میں خاک موبائل کو پڑھنے کے لیے استعمال کرتی۔ ایف ایس سی میں تو کتابیں ہی کافی ہوتی ہیں اور مجھے ان میں بھی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں نے امی جان سے وعدہ کر لیا۔ فون ہاتھ میں آیا تو پھر خود پر اختیار نہ رہا اور دوبارہ سے دن رات کے لیے اس میں مصروف ہو گئی۔ کالج کے اندر موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی، لیکن آف پیریڈ یا کلاس سے باہر لڑکیاں استعمال کر ہی لیتی تھیں۔ ایک روز میں کچن میں کھانا کھا رہی تھی اور موبائل کمرے میں چارجنگ پہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے فیس بک پر ایک آئی ڈی سے 3-4 میسیجز آئے تھے اور ایک انجان نمبر سے 3-4 کالز بھی آئی ہوئی تھیں۔ میں نے یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے اس کا نمبر سیو کر کے واٹس ایپ پر ڈی پی وغیرہ چیک کرنے کی کوشش کی، مگر میں نہ جان پائی کیونکہ ڈی پی میں اس لڑکی کا چہرہ ظاہر نہیں تھا۔ نہ جانے یہ کون تھی۔ میں نے بھی تجسس کے مارے اسے خود ہی کال کی۔ دیکھنا چاہتی تھی کہ شاید میری کوئی کلاس فیلو یا کالج کی سہیلی ہوگی۔ پہلے وہ لڑکی بولی پہچانا نہیں؟ آواز سے تو نہیں پہچانا۔ وہ کہنے لگی میں تو جانتی ہوں آپ کو۔ اچھا رکو، میں ویڈیو کال کرتی ہوں، تم دیکھو گی تو پہچان لو گی۔ اس نے ویڈیو کال کی، مگر کوئی انجان چہرہ تھا۔ میں نے اب بھی نہیں پہچانا تھا۔ وہ بولی ہم تمہارے محلے کے ہی رہنے والے ہیں، میں بھی تمہارے ہی کالج میں جاتی ہوں، میں تمہیں جانتی ہوں مگر شاید تم مجھے نہیں پہچانتی۔ میں اور میرا بھائی تمہیں روز جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بھائی؟ میں نے حیرت سے کہا ہاں، جو مجھے کالج چھوڑنے اور لینے آتا ہے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اس نے فوراً ہی یہ کہہ کر فون ایک لڑکی کو پکڑا دیا کہ یہ لو، ان سے بات کر لو۔ وہ ایک طرف ہو گئی
اور سامنے ایک نوجوان کی صورت دکھنے لگی۔ نہایت وجیہہ خوبرو سا نوجوان تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی بجائے کال کٹ کرنے کے اپنا چہرہ موبائل سے پیچھے کر لیا تاکہ میں اس کو نظر نہ آ سکوں، اور پھر کال بند کر دی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا جو کسی اجنبی نمبر سے ویڈیو کال ریسیو کر لی۔ نہ جانے یہ کون لوگ تھے، اور لڑکی نے بھی کتنی عجیب حرکت کی کہ اپنے بھائی کو موبائل پکڑا دیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ پھر آڈیو کال آ گئی۔ میں نے کال اٹھائی اور غصے سے کہا، تم بہت ڈھیٹ ہو، کیوں بار بار کالز کر رہے ہو؟ میں تمہارا نمبر بلاک کر دوں گی۔ سامنے سے آواز آئی، آپ کو نمبر بلاک کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ نے کہہ دیا فون نہ کرنا تو بس کافی ہے۔ اب میں آپ کو کال نہیں کروں گا، اور یہ نمبر میری بہن کا ہے جو آپ کی محلے دار ہے، اور محلے دار کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتے ہیں۔ دراصل اسے کالج لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تبھی مجھے ہی فون کرتی ہے، اور میں اپنی بائک پر اسے کالج چھوڑ آتا ہوں اور اسی طرح لے بھی آتا ہوں۔ میں اس کا کزن ہوں، میرا گھر بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر اسے آپ کا ساتھ مل جائے گا تو میری اس خواہ مخواہ کی ڈیوٹی سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ میرے مرحوم چچا کی بیٹی ہے اور اس کا کوئی بھائی بھی نہیں، تبھی یہ ڈیوٹی ادا کرنا مجھے پڑ رہی ہے۔ اس چکر میں اپنے آفس سے بھی لیٹ ہو جاتا ہوں۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ کتنا چال باز انسان ہے، اس نے تو مجھے پوری کہانی ہی سنا دی۔ میں نے غصے سے کہا، ہیلو، میں نے تمہیں کیا یہ سب بتانے کو کہا ہے؟ فضول میں ہی بتائے جا رہے ہو۔ نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان۔ اپنے کزن کا نام اور کلاس بھی بتا دو، میں اسے ڈھونڈ لوں گی، اور خدا کے لیے برائے مہربانی مجھے کال مت کرنا۔ اور میں نے فون بند کر دیا۔ 3 ہفتے گزر گئے اور دوبارہ کوئی کال نہ آئی۔ سوچا کہ شاید بے عزتی کے بعد اس میں کچھ غیرت آ گئی ہوگی، تبھی فون نہیں کیا۔ ایک روز مجھے فیس بک پر ایک انجان نام سے فرینڈ ریکویسٹ آئی۔ میں نے ایکسیپٹ نہیں کی، مگر ساتھ ہی اسی آئی ڈی سے ایک میسیج بھی تھا۔ اس لڑکے نے لکھا تھا کہ میں وہی ہوں جس نے اس دن آپ کو کال کی تھی اور دوبارہ کال نہ کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس طرح سے میرا آپ کو میسیج اور اس دن کال کرنا بالکل غلط تھا، لیکن آپ یقین جانیے، سچ تو یہ ہے کہ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میرے دل میں آپ کی صورت نقش ہو کر رہ گئی ہے۔ دن رات مجھے آپ کا ہی خیال رہتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اب آپ کو دوبارہ کبھی کال نہیں کروں گا، اور اسی وجہ سے اتنے دن میں نے اپنے دل کو سمجھائے رکھا، مگر اب پھر اپنے دل پر اختیار کھو کر میں نے اپنی کزن سے آپ کی آئی ڈی لی اور یوں آپ سے رابطہ کیا۔ آپ پلیز مجھے غلط نہیں سمجھیے گا، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کی، بلکہ میسیج بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ 2 ہفتے گزر گئے، مگر اب نہ جانے کیوں اس کا حسین چہرہ میرے تصورات کو مہکانے لگا۔ اس کی کال پر وہ ایک جھلک جیسے میرے دل میں مبہوت ہو کر رہ گئی۔ میرے دل کی خلش بڑھتی گئی اور جیسے مجھے انتظار سا رہنے لگا کہ اے کاش وہ ایک بار فون یا میسیج کر لے، کیونکہ خود سے میسیج کر کے میں اپنی انا کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ مجھے یہ بھی تجسس تھا کہ کم از کم اس کی کزن کا نام تو معلوم ہو جو میرے کالج میں پڑھتی ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس نے کس سے میرا نمبر لیا اور اب میری آئی ڈی تک میری سائی حاصل کر لی تھی۔ انسان کے اپنے دل کے اندر چور چھپا ہو تو ایسی خواہشیں تنگ کرتی رہتی ہیں۔ دراصل اب موبائل پہ ویڈیوز اور موویز دیکھنے سے بھی میرا دل بڑھ جاتا، اوپر سے امی کا بار بار ٹوکنا اور بھائیوں کا ڈر تھا۔ جب وہ گرمی ہوتے میں فون کو ہاتھ بھی نہ لگاتی تھی، بلکہ امی کے پاس رکھوا دیتی۔ بابا جان اب بیمار رہنے لگے تھے، وہ دل کے مریض تھے۔ ایک دن امی نے ان سے کہا کہ میں چاہتی ہوں آپ اپنی زندگی میں ہی زیب کا حصہ اس کے نام کر دیں۔ لڑکی ہے، ہمارے بعد کسی کی محتاج نہ ہوگی۔
والد نے امی کا کہاں مان لیا اور میرے نام 5 کروڑ بینک میں جمع کروا دیے۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ انہوں نے میرے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کر اسی میں یہ رقم جمع کروائی تھی اور چیک بک انہوں نے اپنی الماری میں رکھ دی کہ جب ضرورت پڑے نکلوا لیں گے۔ بھائیوں کو تو انہوں نے ٹرک لے کر دیے تھے جو بار برداری کے لیے چلاتے تھے، اور کافی جائیداد بھی دونوں بھائیوں کو ملنی تھی، لیکن میرا حصہ بابا جان نے نقد روپے کی صورت میں بینک میں ڈلوا دیا کہ منافع بھی جمع ہوتا رہے گا۔ والدین کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ بابا جان کو بھی میری شادی کی بہت فکر تھی۔ جب ایک اچھا رشتہ آیا تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے روتے دیکھ کر ماں باپ دونوں چپ ہو گئے۔ بابا جان نے میرے دونوں بڑے بھائیوں کی شادیاں اپنے رشتہ داروں میں ہی کر دیں۔ ان دنوں میں سیکنڈ ایئر میں تھی جب میرے بابا جان کا انتقال ہو گیا۔ جب ماں چھوڑ کر گئی تو ان کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی کہ بڑی ماں موجود تھیں، مگر باپ کے جانے سے تو میں بالکل ادھوری سی ہو گئی۔ میں اپنے بابا جان سے بہت پیار کرتی تھی، سوچتی تھی کہ اب کیسے ان کے بغیر جیوں گی۔ میرے دماغ پر اس صدمے کا بہت اثر ہوا اور یہاں تک کہ میں بیمار پڑ گئی۔ 1 ماہ تک ہسپتال میں رہی۔ 1 ماہ بعد کالج جانا شروع کیا تو اسی رات کو ایک نمبر سے کال آئی۔ بھائی اپنے اپنے کمروں میں تھے اور امی جان سو گئی تھیں۔ میں نے فون اٹھایا۔ آواز جانی پہچانی تھی۔ کیا بات ہے؟ سامنے سے آواز آئی، اتنے دنوں سے آپ کالج نہیں گئیں؟ آج کافی دنوں بعد آپ کو کالج آتے دیکھا۔ آپ سے میں نے کہا تھا کہ فون نہیں کروں گا، لیکن آج کافی دنوں بعد آپ کو کالج آتے دیکھا تو میں رہ نہ سکا۔ آپ کی خیریت معلوم کرنے کو فون کیا ہے۔ اور پھر کہنے لگا، پلیز مجھے معاف کرنا، میں آئندہ فون نہیں کروں گا، بس آپ کی خیریت معلوم کرنی تھی۔ بابا جان فوت ہو گئے ہیں اور میں بیمار تھی۔ بے اختیار یہ جملے میرے منہ سے نکل گئے جیسے وہ میرا کوئی غم گسار ہو۔ مجھے افسوس ہے زیب، اس نے دکھ سے کہا، گویا میرا نام بھی اسے معلوم تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ وہی جس نے نمبر دیا ہے۔ میں نے پوچھا، لیکن کس نے نمبر دیا ہے؟ اس نے جس نے نام بتایا ہے۔ عجیب، مذاق مت کرو۔ مذاق نہیں کر رہا، لیکن جس نے نام بتایا اور نمبر دیا ہے، اس نے وعدہ لیا تھا کہ میں آپ کو اس کا نام نہیں بتاؤں گا، اور اگر کوئی انسان وعدہ کرے تو اسے وعدہ نبھانا چاہیے۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہا اور پھر بولا، اگر آپ اجازت دیں تو کبھی کبھی آپ سے فیس بک پر بات کر لیا کروں۔ میں نے بغیر کوئی جواب دیے فون رکھ دیا۔ بعد میں سوچا کہ میں نے اس سے یوں بات کیوں کی، شاید کہ مجھے بھی وہ اچھا لگنے لگا تھا، اور ان دنوں میں بہت ٹوٹی ہوئی تھی، اور واقعی مجھے کسی غم گسار، کسی باتیں کرنے والے کی ضرورت تھی۔ اگلے ہی دن اس کا فیس بک پر میسج آ گیا۔ اس بار میں نے بھی جواب دیا اور پوچھا، آپ کا نام؟ تو جواب ملا، وہی جو میری آئی ڈی پہ موجود ہے، احمر۔ اوہ، مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں نے کیا سوال کیا، لیکن میرے بار بار پوچھنے کے باوجود اس نے مجھے اپنی کزن کا نام نہیں بتایا۔ اب جب موقع ملتا میں اس سے باتیں کرتی۔ اس کی باتیں بہت دلچسپ اور اخلاق کے دائرے میں ہوتی۔ رفتہ رفتہ مجھے اس کی عادت ہونے لگی، لیکن میں بھائیوں کی وجہ سے بہت پریشان بھی تھی کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا۔ میں نے مکرمہ کو بھی اس بارے میں بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں، اس سے بات ہوتی ہے تو پریشان رہتی ہوں کہ بھائیوں کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا۔ دوسرا یہ کہ میں ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہوں، جنہوں نے بڑی مشکلوں سے مجھے موبائل رکھنے کی اجازت دی تھی، مگر اب اس سے بات نہ کروں تو بھی پریشان رہنے لگتی ہوں، جیسے زندگی بے رونق ہو گئی ہو۔ آخر میں کیا کروں؟ وہ بولی، ارے پاگل، بس اتنی سی بات ہے، اپنا دل بڑا کرو اور اس سے بات کر لیا کرو۔
وہ تم کو کھا تو نہیں جائے گا؟ رفتہ رفتہ ہماری روز فیس بک پر چیٹ ہونے لگی، اور پھر کالز بھی۔ پہلے صرف آڈیو کالز پر بات ہوتی تھی، پھر ویڈیو کالز ہونے لگیں۔ وہ اتنی اپنائیت سے بات کرتا کہ میری ہر بات، ہر تکلیف سنتا، جیسے میں اس کے لیے سب سے اہم ہوں اور وہ میرا کوئی سچا دوست یا غمگسار ہو۔ پھر باتوں کا سلسلہ دراز ہونے لگا، 2 منٹ کی کالز گھنٹوں تک چلنے لگی۔ بڑی امی نے محسوس کر لیا تو معصومیت سے ہماری آبائی زبان میں کہا، زیبو تو جانتی ہے کہ زمانہ خراب ہے، تم اتنی دیر تک سہیلیوں سے باتیں نہ کیا کرو، تمہارے بھائی برا منائیں گے۔ ایک دن احمد سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، تم مجھے پہچانتے تو ہو، جب میں چھٹی کے وقت کالج سے نکلوں گی تو مل لینا۔ اس طرح اس نے ایک روز کالج سے گھر آتے ہوئے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے زیب کہہ کر مخاطب کیا تو میں ٹھہر گئی۔ میں نے ویڈیو کالز پر تو اس کو دیکھا ہی ہوا تھا، اس لیے پہچاننے میں ذرا دقت نہ ہوئی۔ وہ اپنی تصویروں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا، اونچا لمبا قد، تیکھی نکوش اور سرخ و سفید رنگت۔ میں تو اسے دیکھ کر مبہوت سی ہو گئی تھی۔ یہ ایک جادوئی ملاقات تھی کہ اس کے بعد میں اکثر اس سے ملنے لگی اور اس سے ملے بغیر اب بے قرار رہنے لگی۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ اب میں 3rd ایئر میں تھی۔ ایک روز میں نے اسے بتایا کہ میرے بھائی اب میری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کچھ پریشان سا ہو گیا اور پھر بولا، زیب میں خود کافی دنوں سے اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بیچنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر کے اور میرے گھر کے حالات میں بہت فرق ہے۔ بھائی میں تو بہت غریب آدمی ہوں، شاید کہ میرے گھر کے حالات کے باعث تمہارے بھائی مجھے تمہارا رشتہ ہی نہ دے۔ میں اس وجہ سے کافی پریشان رہتا ہوں، لیکن تم سے ذکر نہیں کرتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح سے اپنے گھر والوں کو بھیجوں کہ تمہارے گھر والے مجھے اپنا لیں۔ شاید کہ میرے گھر جو حالات ہیں ان کے باعث تم خود ہی پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ مجھے اسے یوں دیکھ کر کافی دکھ پہنچا۔ تبھی میں نے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس میرے گھر والے مان جائیں۔ مجھے خود بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ میرے بھائی احمد کو قبول نہیں کریں گے، اس وجہ سے میں خود بھی کافی پریشان تھی۔ احمد کے گھر کے حالات ہمارے مقابلے میں کافی برے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں سوچتا ہوں کاش تم امیر نہ ہوتی تو مجھے تم کو حاصل کرنا اس قدر مشکل نہ ہوتا۔ تمہارے خاندان میں تو مجھ مفلس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ ایک رات اس نے فون کیا اور بولا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس کے اصرار پر میں نے امی سے کہا کہ صبح میں اپنی ایک ہم جماعت سہیلی کے نکاح میں جاؤں گی۔ امی نے اجازت دے دی۔ مجھے خبر تھی کہ بھائی ٹرک لے کر گئے ہیں، اتنی جلد آنے والے نہیں، کیونکہ وہ دوسرے شہر گئے تھے۔ میں کالج کے راستے سے احمد کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ گئی کہ کسی کیفے میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر مفلسی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ کہنے لگا، بتاؤ کیا رہ لو گی میرے ساتھ اس گھر میں؟ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر اس گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے چائے بنائی اور مجھے دی۔ میں نے پوچھا، آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا، امی اور بہن چچا کے گھر گئی ہیں۔ کچھ دیر ہم باتیں کرتے رہے اور پھر تنہائی میں ہمارے قدم ڈگمگا گئے۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ اب میں رونے لگی تو اس نے مجھے تسلی دی کہ ہر مشکل وقت میں وہ میرا ساتھ دے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب میں گھر نہیں جاؤں گی۔ اس نے سمجھایا کہ ابھی گھر واپس چلی جاؤ، ہم جلد ہی شادی کر لیں گے، اور ابھی کیونکہ اس کی امی اور بہن گھر آنے والے ہوں گی۔ میں گھر آ گئی، مگر اب میں شدید خوف میں مبتلا تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے اور مجھے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے اور یوں پسند بھی کر لیا۔ انہوں نے 2 ماہ بعد شادی کرنے کو کہا
کہ پڑھائی تو بعد میں بھی ہوتی رہے گی۔ میرے بھائی بھی تو یہی چاہتے تھے، وہ بھی جلد میرے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتے تھے۔ پڑھائی کی ان کے نزدیک خاص اہمیت نہیں تھی۔ میں نے احمد سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا، زیب، میرے پاس نہ تو اتنی دولت ہے کہ تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں، اور تمہارے بھائی ادھر رشتہ ختم کر کے مجھے دے دیں۔ دوسرا، وہ اب زبان دے چکے ہیں، وہ اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ایک ہی حل ہے کہ ہم ان کی مرضی کے بغیر نکاح کر لیں۔ ہم اپنی جنت آباد کر لیں گے، اور میں اپنی طرف سے تم کو دنیا جہان کی خوشیاں دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں بھی اچھے سے جانتی تھی کہ میرے بھائیوں کی مرضی سے میری شادی کبھی بھی احمد سے نہیں ہو سکتی۔ ادھر مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ میری تو جیسے پیروں سے زمین نکل گئی۔ گھر آ کر بھی افسردہ سی رہی۔ اگلے دن کالج بھی نہ گئی۔ رات کو احمد کا فون آیا تو اسے یہ سب بتایا۔ وہ کہنے لگا، اب ہمارے پاس خود نکاح کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اب میری شادی میں 2 ہفتے باقی رہ گئے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھیں۔ بھائی اور امی سب میرا بہت خیال رکھ رہے تھے کہ اب یہ ہم سے کچھ ہی دنوں میں رخصت ہو جائے گی، اور میں جیسے مرجائی سی جاتی تھی۔ اگر میرے قدم نہ بہکے ہوتے تو میں یقیناً احمد کو چھوڑ کر اپنے بھائیوں اور مرحوم والد کی عزت کی خاطر یہ شادی کر لیتی۔ مگر اب سوچتی کہ اگر شادی کر لی اور کل کو یہ خبر میرے شوہر اور بھائیوں کو ہوئی کہ میں پہلے ہی گل کھلا چکی ہوں تو بھائی تو مجھے مار ڈالیں گے۔ احمد مجھے گھر سے نکل بھاگنے کے لیے مسلسل اصرار کر رہا تھا، مگر مجھے ہمت نہ ہو رہی تھی۔ شادی میں 3 دن رہ گئے اور میں نے سوچا کہ اب مجھے چلے جانا چاہیے۔ یہاں رک کر بھی آگے موت ہی میری منتظر ہے۔ احمد نے کہا کہ تم کل شب گھر کے پچھلے دروازے پر میرا انتظار کرنا۔ میں بھی گھر سے رقم جتنی میرے پاس ہے لے آؤں گا، اور تم بھی ساتھ کچھ رقم لے لینا جو ہمارے بعد میں کام آئے گی۔ اس فون کے بعد میں سو نہ سکی کہ کیا کروں۔ گھر میں قریبی عزیز شادی پر آ چکے تھے۔ پتہ نہیں کس طرح میں نے دن نکالا اور کس طرح گزر گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کچھ زیورات اور چیک بک بیگ میں رکھ لی۔ رات 3 بجے اس کے موٹر سائیکل کی مخصوص آواز سنی تو بستر سے اٹھ بیٹھی۔ ایک نظر سوئی ہوئی ماں پر ڈالی۔ پہلے تو ایک بار پھر خیال آیا کہ نہ جاؤں، مگر پھر رسوائی کا خوف غالب آ گیا، اور میں جلدی سے عقبی دروازے سے باہر نکل آئی۔ وہ سامنے ہی میرا منتظر تھا۔ وہ مجھے کسی اجنبی سے ایک مکان میں لے آیا۔ بولا، تم یہیں رکو، میں ابھی یہاں سے جا رہا ہوں، صبح تمہارے پاس یہاں آؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بھائی تمہیں ڈھونڈتے ہوئے پرچہ کروائیں، اور تمہارے اغوا کا پرچہ مجھ پر ہو، کیونکہ تمہاری سہیلی مکرمہ ہمارے بارے میں سب معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے باس پرس ہو تو وہ میرا نام لے لے۔ صبح میں اپنی ڈیوٹی پر حاضر رہوں گا تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ وہ چلا گیا۔ رات میں نے اس خالی مکان میں تنہا گزار دی۔ اگلے دن وہ 12 بجے آیا، ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے آیا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، اور پھر شام 5 بجے آیا۔ رات کیسے گزری پتہ ہی نہ چلا۔ میں گھبراتی رہی اور وہ ڈھارس دیتا رہا۔ صبح پھر وہ ڈیوٹی پر چلا گیا اور گھر کو باہر سے تالا لگا گیا۔ اکیلے ویران گھر میں دن میں بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا، اور رات تو جاگتے ہی خوف میں گزر جاتی۔ اگلے دن اس نے بتایا کہ تمہارے بھائیوں نے پرچہ نہیں کروایا ہے۔ پولیس تمہاری سہیلی مکرمہ سے تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کرنا چاہتی تھی، مگر وہ امیر باپ کی بیٹی ہے۔ اس کے باپ کی پوزیشن کی وجہ سے انہوں نے تفتیش نہیں ہونے دی۔ تمہارے بھائیوں نے ابھی تک کسی بھی مرد پر شک ظاہر نہیں کیا۔ مجھے اس گھر میں بہت خوف آ رہا تھا۔ میں نے احمد سے کہا، چلو ہم عدالت میں جا کر نکاح کر لیتے ہیں، مگر وہ بھی نکاح کے لیے راضی نہ ہوا۔ کہنے لگا، زیب، تم فکر نہیں کرو، بس چند دن ٹھہرو،
इस मामले को ज़रा ठंडा होने दो, फिर हम कोर्ट में निकाह कर लेंगे। फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अब रोज़ अहमद दिन को कुछ देर मेरे पास यहाँ आता और फिर बाहर से ताला लगाकर चला जाता, और मैं रात अकेली इस घर में गुजारती। और सुबह वो फिर से आता और मुझे खाना देता। इस तरह करते करते महीना गुजर गया। मैं रोज़ निकाह के लिए इसरार करती और वो रोज़ कोई ना कोई बहाना करके मुझे टाल देता। एक रोज़ उसने कहा, ज़ेब, तुम्हारे भाई ये पुलिस के बहुत पीछे चढ़े हैं, क्यों ना हम बैरूने मुल्क चले जाएं। मैंने कहा, पहले मुझसे निकाह तो कर लो, तो फिर बाहर भी चले जाएंगे। वो कहने लगा, ठीक है कि दोनों ही काम कर लेते हैं, मगर बाहर जाने के लिए काफ़ी रकम दरकार होगी। हम एक बार पहले ही बैंक से रकम निकलवा चुके थे, और अब दोबारा उसके साथ बैंक जाने से मैं डर रही थी, क्योंकि वो मुझे निकाह के लिए भी टाले जा रहा था और इस तरह से पकड़े जाने का भी खतरा था। मैं अब पछताने लगी कि क्यों घर से कदम बाहर निकाले। उधर ही कल को मर जाती तो बेहतर था। यहाँ तो रोज़ ही खौफ से घुट घुट कर मर रही थी। मैंने बैंक जाने से मना कर दिया, और फिर इस काम में अहमद के दोस्त ने उसकी मदद की, जो उसके साथ बैंक में ही जॉब करता था। यूँ जिस कदर उसको फ़ायदा हो सकता था उसने ले लिया। अब मुझे समझ आ चुकी थी कि अहमद ने सिर्फ मेरे नाम मौजूद पैसों की वजह से मुझसे निकाह करने का ढोंग रचाया था, क्योंकि मैं एक बार उससे इस बात का जिक्र कर चुकी थी कि मेरे बाबा जान मेरे नाम 5 करोड़ बैंक में जमा करवा चुके हैं। शायद कि उसी के लालच में वो मुझे यहाँ तक ले आया था। और फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि ज़ेब, आज तैयार रहना, आज मेरे एक दोस्त के घर पर हमारे निकाह होगा। मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई कि चलो अब उसकी बीवी बन जाऊंगी तो महफूज हो जाऊंगी। वो मुझे लाहौर ले आया, कहने लगा, यहाँ हम ज़्यादा महफूज हैं और अब हमें कोई डर भी नहीं। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन हम निकाह कब करेंगे? वो मुझे जिस घर में लाया यहाँ कोई ना था। यहाँ अहमद और उसका दोस्त एक और शख्स को लाए जिसको वो राजा पुकार रहे थे। मुझे बताया कि राजा हमारे निकाह का इंतज़ाम करेगा। राजा ने अहमद से कहा, शादी करने तो चले हो, अपना और दुल्हन का नया जोड़ा तो खरीद लो, कुछ फूल भी लेते आना, और हाँ, मैं काजी का इंतज़ाम करके आता हूँ। राजा एक अधीर उम्र शख्स था। अब मुझे यहाँ सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। राजा बाहर जाने को हुआ तो अहमद ने उसे आवाज़ देकर कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है। राजा ने जवाब दिया, ठीक है। मैं खामोश बैठी ये सब देखती रही कि अब कर भी क्या सकती थी, कि मैं बेवकूफ़ खुद ही तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर यहाँ आई थी। वो तीनों मुझे घर में छोड़कर बाहर चले गए और दरवाजे को बाहर से ताला लगा गए। सुबह के गए, शाम हो गई। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर खुद को कोसती रही और वो नहीं आए। अकेले खुदारा घर में खौफ से मेरा बुरा हाल था। खुदा खुदा करके शाम को बैरूनी दरवाजे का ताला खुलने की आवाज़ आई तो मेरी जैसे जान में जान आई। मगर ये क्या, राजा तो अकेला आया था, उसके साथ अहमद था और ना उसका दोस्त। वो भी कुछ घबराया हुआ था। उसका चेहरा देखकर मैं परेशान हो गई। उसने कहा, अहमद निकाह के लिए वकील के पास बैठा है, मुझे तुमको लाने के लिए भेजा है, तुम पहले खाना खा लो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है, मुझे अहमद के पास जाना है। हाँ हाँ, वहाँ ही तो चलना है, अदालत में निकाह होगा, तुम थोड़ा सा खा लो, मैं बहुत अच्छे होटल से खाना लाया हूँ। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। मगर मैंने ना खाया। राजा को देखकर मुझे वहशत हो रही थी। ये अधीर उम्र का आदमी हुलिये से भी कुछ ठीक नहीं लगता था। उसने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और रास्ते में बताया कि दरअसल अहमद का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है और अब हम अस्पताल जा रहे हैं। मैंने तुमको इसलिए फ़ौरन नहीं बताया कि तुम खाना भी नहीं खाओगी, जबकि सुबह से तुम भूखी थी, मगर तुमने फिर भी नहीं खाया। मुझे इस शख्स पर बहुत गुस्सा आया।
میں اس شخص کو بہت برا بھلا کہنا چاہتی تھی کہ جو کبھی کوئی بہانہ بتا رہا تھا، مگر اب میں بے بس تھی کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اس نے کہا، تم گھبراؤ نہیں، ابھی وہ بے ہوش ہے، کل صبح تک ہوش میں آ جائے گا، ڈاکٹر نے بھی تسلی دی ہے۔ وہ مجھے ایک ہسپتال میں لے گیا، مگر وہاں یہ دیکھ کر میری واقعی ہوش اڑ گئے کہ احمد واقعی بے ہوش پڑا تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اسے اس حال میں دیکھ کر رونے لگی۔ راجا کہنے لگا، رو مت، ورنہ یہاں تم سب کی نظروں میں آ جاؤ گی، ہسپتال کا عملہ پوچھے گا کہ یہ کون ہے۔ ابھی گھر چلو، کل صبح پھر آ جائیں گے، رات کو تمہیں گھر میں اکیلے رہنا ہوگا، کیونکہ میں تو احمد کے پاس رہوں گا۔ میرا دل نہ چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں، اس لیے بہانہ کیا کہ میں رات اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تم کو اپنی ایک خالہ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، وہ اور ان کی بیٹیاں تمہارا بہت خیال رکھیں گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں اس کے ساتھ چل دی۔ اب میں اس کے اختیار میں تھی، اس کی مانتے ہی بنی۔ وہ مجھے جس گھر میں لایا، یہاں کی تو فضا ہی کچھ اور تھی۔ مجھ سے کئی لڑکیاں بنی سنوری بیٹھی تھیں۔ احمد کی پریشانی میں تو حواس کھوئے ہوئے تھی، یہ تک نہیں پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ راجا نے ادھیڑ عمر عورت کو اشارہ کیا اور کہا، میرے دوست کی امانت ہے خالہ، اس کا خیال رکھنا، میں صبح آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ عورت جس کو راجا نے خالہ کہا تھا، سب لڑکیاں اس کے بارے اس طرح سے باتیں کر رہی تھیں جیسے وہ ان کی ماں ہو۔ ابھی تک مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے ان لڑکیوں میں سے ایک کو کہا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں لے آئیں۔ پہلے دن میں وہاں ایسے رہی جیسے کوئی مہمان ہوتا ہے۔ جب رات تک راجا نہ لوٹا، مجھے احمد کی فکر ستانے لگی، کیونکہ میں نے ہسپتال میں بے ہوشی میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک لڑکی سے پوچھا کہ راجا کب آئے گا، تو وہ بولی، اری ندان، یہ ندانی ہماری ماں نے بھی کی تھی، اور کسی چاہنے والے کے ہاتھوں وہ یہاں پہنچا دی گئی، اور پھر کبھی لوٹ کر یہاں سے نہ جا سکی۔ پھر میں بھی اپنی ماں کے ہاں یہیں پیدا ہوئی، اور اب تم کیسے جا سکتی ہو؟ اس کی بات سن کر میرا سر گھوم گیا۔ اب سمجھ آئی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، لیکن میں تو احمد کے ساتھ آئی تھی، راجا سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ تو ہماری نکاح کا انتظام کر رہا تھا کہ احمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہسپتال میں ہے، اور یہ شخص مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، چھوڑ نہیں گیا، بلکہ مالکہ کے ہاتھ تمہیں بیچ گیا ہے۔ احمد کا کیا قصہ ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، ہم تو بس یہی سیدھی سی بات جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائی، جیسے میں نے کوئی فضول سی بات کہہ دی ہو۔ تبھی ایک دوسری لڑکی بولی، ارے یہ تو واقعی بہت معصوم ہے، یا پھر پاگل ہے۔ یہ بات تو ان کی واقعی سچ تھی کہ میں کافی بے وقوف تھی، ہر کسی پر بہت جلدی اعتبار کر لیتی۔ اس بات کا احساس مجھے بعد میں ہوا کہ میں کتنی بے وقوف تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، ارے بے وقوف، جس کو تو نے اپنا سب کچھ جان کر اتنا بڑا قدم اٹھایا، وہ تو مر گیا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہ کہو۔ میں کہاں ہوں؟ اتنا تو بتا دو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دن میں سوگ اور رات کو رونق ہوتی ہے۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، سوچنے لگی، یا الہی، یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے یا مجھے زندگی سے مایوس کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ میں یہاں سے جانے کا نہ سوچوں؟ اور بھلا احمد کیسے مر سکتا ہے؟ یہ یقیناً جھوٹ بول رہی ہے۔ ممکن ہے یہ سب راجا ان کو جھوٹ بتا کر گیا ہو۔ مجھے تو وہ آدمی پہلی ہی نظر میں بہت برا لگا تھا، پہلی ہی نظر میں مجھے اس سے خوف آیا تھا۔ میں یہاں ہر وقت رویا کرتی۔ اسی طرح 15 دن گزر گئے۔ خالہ، جس کو سب خانم کہتے تھے، اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ میں بس ایک کمرے میں پڑی رہتی تھی، کوئی لڑکی آتی
کچھ میٹھے بول بول کر زبردستی 2-4 لقمے مجھے کھلا جاتی۔ میں نے تو نہانا، ہاتھ منہ تک دھونا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ صبح شام نماز پڑھتی اور دعا کرتی کہ اللہ میرے لیے کوئی اچھی راہ نکال دے، کیونکہ گھر کا رستہ تو میں کھو بیٹھی تھی۔ میری بائی وہاں گھر کے راستے پر میرے لیے بندوقیں سنبھالے ہوئے ہوں گے۔ ایک دن خانم بولی، بیٹی آخر تم کب تک غم کرو گی، اور جاؤ گی بھی تو کہاں؟ بہتر ہے میری بیٹی بن کر رہو۔ دیکھو یہ میری دوسری بیٹیاں میرے ساتھ کتنی خوش ہیں۔ جب یہ یہاں آئی تھیں تو تمہاری طرح ہی روتی تھیں کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے، مگر اب میری یہ بیٹیاں میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تم کو بھی کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گی، بے فکر ہو جاؤ۔ ہمارے پاس بڑے اثر و رسوخ والے لوگ آتے ہیں، پھر بھی تم نے گھر لوٹ کر جانا ہے تو مجھے بتاؤ، میں تم پر ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ میں خود دھوکے سے اس جگہ لائی گئی تھی، اور میں بھی اس جگہ کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے میں اپنے جیسی دوسری دھوکے سے لائی گئی لڑکیوں کا دکھ سمجھتی ہوں۔ میں دوسری طوائفوں جیسی نہیں ہوں کہ جو زبردستی لڑکیوں کو یہاں رکھتی ہیں۔ میرا اصول ہے کہ میں ہر لڑکی کی مرضی کے مطابق اس سے کام کرواتی ہوں۔ تم سے بھی کوئی ایسا کام نہیں لیا جائے گا جس میں تمہاری مرضی شامل نہ ہو۔ اس نے اتنی نرمی اور پیار کے ساتھ بات کی کہ میں اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور کافی دیر سینے سے لگائے رکھا۔ میں نے اس سے سوچنے کا وقت مانگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیونکہ میرا تو اب آگے بھی کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ اکثر میرا دل درد سے بھر جاتا، مگر خانم مجھے کچھ نہ کہتی اور میرے ساتھ میری زندگی کی داستان چھیڑنے کی کوشش بھی نہ کرتی۔ 6 ماہ گزر گئے اور میں نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ چلو اچھا ہوا کہ وہ ایسی زندگی سے بچ گیا، ورنہ اس کے مقدر میں بھی میرے جیسی ہی سیاہی ہوتی۔ ایک دن استاد صاحب نے مجھے ایک اخبار لا کر دکھایا جس میں میرے بھائیوں کے جیل جانے کی خبر چھپی تھی، کیونکہ انہوں نے احمد نامی نوجوان کو قتل کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، گویا وہ سب سچ تھا جسے میں جھوٹ سمجھ رہی تھی۔ اس خبر میں میرا کوئی ذکر نہ تھا، بلکہ قتل کی وجہ پرانی دشمنی بتائی گئی تھی۔ میرے بھائیوں نے میرا معاملہ نہیں اچھالا تھا، لیکن کسی طور ان کو علم ہو گیا تھا کہ ان کی بہن کو بھگا لے جانے والا احمد ہی ہے، اور یہ بات ان کو بینک سے پتہ چلی تھی، جہاں میں احمد کے ساتھ روپیہ نکلوانے گئی تھی۔ خانم نے ابھی مجھے جسم فروشی پر مجبور نہ کیا تھا، بلکہ میں اس کے گھر کو سنبھالتی اور کچن کا کام دیکھتی تھی، لیکن میری خوبصورتی میرے لیے عذاب بن گئی۔ لوگ خانم سے میرے وجود کی فرمائش کرتے اور منہ مانگے دام دینے کو تیار ہو جاتے، مگر خانم انکار کر دیتی، کہتی میرا اصول ہے کہ جو لڑکی شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی ہے اس کو برائی میں دھکیلنے کی بجائے عزت کی زندگی گزارنے کا ایک موقع ضرور دیتی ہوں، بے شک وہ کسی گھر کی مالک بن جائے۔ اس کے لیے چاہنے والے کو نکاح سے قبل میری مرضی کی قیمت مجھے بہرحال ادا کرنا پڑتی ہے۔ ایک دن خانم نے پوچھا، کیا تم نکاح کر کے شرافت کی زندگی جینا چاہتی ہو؟ کیونکہ تم ایک امیر زادے کو پسند آ گئی ہو اور وہ تمہارے بدلے مجھے منہ مانگی قیمت ادا کرنے پر تیار ہے۔ البتہ یہ بھی یاد رکھنا کہ یہاں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی امیر زادے نے کسی لڑکی کو پسند کر کے خریدا، نکاح کیا، مگر 1-2 سال بعد اس کا دل بھر گیا تو واپس یہاں چھوڑ گیا۔ ایسی لڑکیاں پھر ہماری ہو جاتی ہیں اور رو دھو کر یہاں ہی رہ جاتی ہیں، اور پھر سے جسم فروشی ہی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ یہ بھی جان لو کہ ہمارا معاشرہ اس جگہ کی عورتوں کو قبول نہیں کرتا۔ تب میں نے خانم سے کہا، جس نے مجھے قبول کیا ہے بہتر ہے آپ میری اس سے شادی کرا دیں اور میرے بدلے اپنے دام کھڑے کر لیں، آگے میری قسمت میں جو لکھا ہوگا، کیونکہ اب میں گھر نہیں جا سکتی۔ ہماری برادری میں
گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو پھر قبول نہیں کرتی۔ خانم نے ایسا ہی کیا، اس شخص سے پہلے میری ملاقات کروائی، مگر اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مکرمہ کا بھائی تھا۔ اس نے بعد میں مجھے یہ سب بتایا کہ اسے پہلے ہی اپنی بہن سے یہ معلوم تو تھا کہ میں گھر سے بھاگ چکی ہوں، کیونکہ پولیس اس کی بہن سے تفتیش کے لیے آئی تھی۔ اس نے جب اس جگہ مجھے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر سے بھاگنے کے بعد میرا کیا انجام ہوا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں۔ اس طرح سے اس نے خانم سے مجھ سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور میری منہ مانگی قیمت ادا کی۔ یہ سب شامیر نے مجھے بعد میں بتایا۔ خانم نے شامیر سے میرا نکاح کروا کر مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شاید اللہ کو میری عزت کی زندگی ایسے ہی مطلوب تھی کہ شامیر نے مجھے اپنی عزت بنایا اور نکاح کے بعد مجھے لے کر بیرون ملک آ گیا۔ میری توقعات کے برعکس کہ وہ مجھے تانے دیتا رہے گا کہ میں طوائفوں کے اڈے سے آئی تھی، اللہ کا شکر کہ اس شخص نے مجھے کوئی تکلیف نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بیٹے دیے اور زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ میرا بڑا بیٹا 3 سال اور چھوٹا 4 ماہ کا تھا کہ ایک روز اچانک میرے سرتاج کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میں نے ان کے ساتھ جتنی زندگی گزاری بہت اچھی زندگی گزاری تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد میں پاکستان واپس اپنے سسرال میں آ گئی۔ میں ان کے مرحوم بیٹے کی بیوہ ہوں، اس لیے وہ میری بہت عزت کرتے ہیں کہ میرے ہی دم سے ان کے مرحوم بیٹے کی نشانیاں ان کے پوتے ان کے پاس ہیں۔ میں بھی اپنے ساس سسر کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی کہ میرا بھی ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اس عظیم انسان کے والدین ہیں جس نے مجھے ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ اپنے بھائیوں اور ماں سے میں کبھی نہیں ملی۔ سنا تھا کہ وہ واپس سوات چلے گئے ہیں، لیکن یہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے بھائی ابھی بھی جیل میں ہیں کہ نہیں۔ جب بھائیوں کا سوچتی ہوں تو دل پھٹنے لگتا ہے کہ میری نادانی کی وجہ سے وہ بھی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کی مشکلات آسان کرے۔ اب میرا بڑا بیٹا 4 سال کا ہے اور میں نے یہی سوچا ہے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کے سہارے ساری زندگی بسر کروں گی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھ بھٹکی ہوئی کو مزید بھٹکنے سے بچا لیا۔ آخر میں سب بہنوں کو یہی نصیحت کروں گی کہ وہ مجھ جیسی غلطی کبھی نہ کریں کہ اس راہ میں صرف کانٹے اور رسوائی ہی ہے۔ مجھے تو شامیر جیسے انسان مل گئے، ورنہ شاید ساری زندگی اس جگہ نت نئے مردوں کی ہوس کا نشانہ بنتی رہتی۔ اللہ پاک سب بہنوں بیٹیوں کو نیک ہدایت دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔